الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وہادینا ونبینا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ ولامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر جمعہ میں خطاب فرمایا تھا، رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت اور رمضان کا استقبال کس طرح کیا جائے، اور رمضان میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، کس چیز کی کثرت کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے شعبان کے آخر میں بیان فرمایا۔ اس وجہ سے تمام ائمہ کرام تقریباً اسی عنوان کو قائم کرتے ہیں اور اسی کے تحت بتاتے ہیں، تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں اور اس کے اندر کے جو عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ آزادی جہنم کا ہے، وہ نعمتوں سے آدمی مالا مال ہو جائے۔ جب تک کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، اس کی برکتوں کا، اس کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا، تب تک آدمی کے اندر اہمیت نہیں آتی۔ دنیا کا مال کے اعتبار سے آدمی کو معلوم ہے کہ مال کیا نفع دیتا ہے، تو اہمیت آئی، مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا۔ ایسے ہی رمضان اور قرآن کریم، اس کی فضیلت کا اگر ہمیں علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بعد آپ کے ماننے والوں نے اس رمضان المبارک کے اندر محنتیں اس طرح کیوں کی اور اس کی برکتوں سے ان کو کیسے مالا مال کیا گیا، تو آدمی اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر رمضان آنے سے پہلے تیاریاں کرتا ہے اور رمضان میں وہ تمام فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کام میرے نبی نے کیا، جو حکم میرے اللہ نے دیا، اس سے میرے لیے برکت ہے، اس لیے میرے لیے رحمت اور راحت ہے، اور میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے میں دنیا و آخرت کی تمام کامیابی کو سمیٹ لوں، اس لیے آدمی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی کوشش کے نتیجے میں دنیا تو بنتی رمضان میں دنیا بنتی بھی دکھتی ہے ہم کو، روزی میں اضافہ ہوتا، ہمدردی آتی، آرام زیادہ ملتا۔ غیر رمضان میں آرام اتنا نہیں ملتا، غیر رمضان میں اتنے نعمتیں نہیں ملتی، غیر رمضان میں اتنا خلوص اور محبت دیکھنے میں نہیں ملتا، ایک ماحول دیکھنے میں ملتا۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، طبی اعتبار سے صحت برقرار رہتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہے، بڑے بڑے امراض سے نجات ملتی ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، یہ زمین پہ رہتا مگر اس کی روح عرش تک پرواز کرتی ہے، عرش تک پرواز کرتی ہے۔ اس کی دعاؤں میں اور اللہ کی قبولیت میں کوئی حائل نہیں رہتا، یہ اس قدر رمضان کا مبارک مہینے میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ اور اس امت کا ہمیشہ مزاج بنایا گیا ماننے کا، اطاعت کا۔ اس امت کو قرآن نے تربیت کی، جو حکم اللہ کا تم کو آ گیا اس کو فالو کرو۔ نبی کی بھی تربیت ایسی تھی، صحابہ اس وجہ سے اللہ کے نبی کی بات کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے جہنم سے پناہ مانگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس کے اندر ایک نفل فرض کے برابر کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو پورے رمضان کا کیا حال تھا، اس کے بعد سے آج تک امت اس پر عمل کرتی آئی۔ حال میں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، شاہ فیصل، ان کی زندگی عجیب و غریب رہی ہے، یہ عرب کے سلطنت کے بادشاہ تھے، اور اس کے جانے کے بعد ان کا بیٹا بنا غالباً عبداللہ فیصل،
تو ان کی ملاقات کے لیے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی شہید تشریف لے گئے کہ یہ بولنے کے لیے کہ میں تمہارے والد کی سوانح لکھ رہا ہوں، مجھے کچھ بتائے ان کے واقعات کہ انہوں کیا کرتے تھے، کیسے کام کرتے تھے۔ شاہ فیصل بہت بڑے آدمی تھے۔ جس وقت تو یہاں گاندھی جی نے اطلاع دی تھی کہ اگر آپ بولے تو میں خانہ کعبہ آ جاتا ہوں، اور تو آپ کی خانہ کعبہ بولے تو آپ کا اور ہمارا سب کا جو ہے عظیم الشان اللہ کا گھر ہے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ آپ کا قرآن ہم نے پڑھا، آپ کی حدیث ہم نے پڑھا۔ ولی رحمانی صاحب کے بعد بھی ایسے ہی یہ کہنے لگے تھے۔ ان کے ساتھ مولانا شوکت علی صاحب اور بڑے بڑے لوگ گئے تھے۔ گاندھی جی کا ایک ذہن کیا تھا، جب تک مسلمانوں کو ساتھ نہیں لیں گے تب تک آزادی نہیں تھی، اور مسلمانوں کا بھی پہلے یہی ذہن تھا، اس لیے گاندھی جی کو ساتھ لیا تھا۔ گاندھی جی تو پڑھ کے آئے تھے، مسلمانوں نے سب سے پہلے آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے تیاری کی تھی، فتوے بھی آئے تھے اور مسلسل محنت شروع بھی ہو گئی تھی، مگر علماء کی رائے سے یہ طے کیا کہ بھئی دوسری اقوام جو ہمارے برادر وطن ہیں ان کو ساتھ لے کے لڑنا، تو ان کا معتبر آدمی کون ہے، پڑھا لکھا؟ گاندھی جی نظر آئے، ان کو لے لیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی بہت سارے علماء اس میں شامل نہیں ہو رہے تھے، تو وہ مولانا منت اللہ رحمانی بہت بڑے آدمی تھے، ان کی ملاقات کے لیے گئے، اور جانے کے بعد گاندھی جی کہنے لگے کہ قرآن ایسا اور حدیث ایسی، حضرت عمر کی زندگی ایسی، حضرت ابوبکر کی۔ مولانا منت اللہ رحمانی کہنے لگے آپ شکاری کے تمام کے تمام پیتروں کو جانتے ہیں، اب شکار کھیلنے آئے اور مجھے شکار اس انداز سے کر رہے ہیں۔ سچ بتاؤ، قرآن سچ ہے، اللہ کے نبی سچ ہے، حضرت عمر کا عادلانہ انصاف سچ ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ کیا تم مجھے صرف یہ جال کے ذریعے سے شکار کرنا چاہتے ہو؟ تم کو معلوم ہے شکاری کون سی چیز کو پسند، شکار کون سی چیز کو پسند کرتا ہے؟ شکاری وہ چیز اختیار کرتا ہے۔ ہمارے عمران انصاری کو پوچھو مچھلیاں پکڑنا کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا ڈالنا پڑتا ہے اور مچھلیاں کیسے جال میں آ جاتی۔ گاندھی جی کو بھی ایسا ہی معلوم تھا، اور گاندھی جی کی تو خیر مخلصانہ یہ رائے تھی کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ مولانا منت اللہ رحمانی نے اسی وقت علی الاعلان کہا تھا، گاندھی جی اگر اللہ بر حق ہے اور قرآن بر حق ہے اور حضرت عمر کا عادلانہ انصاف سچ ہے، سب کچھ ہے، تو تم کو اسلام لانے سے کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ تم کیا مجھے جال میں پھنسانے کے لیے آئے؟ علی الاعلان کا علماء مولانا شوکت علی صاحب اور بڑے بڑے علماء دنگ رہ گئے۔ ہمارے علماء کا معاملہ یہ ایسا تھا۔ اس پیریڈ میں غالباً گاندھی جی نے بھی یہ کہا تھا شاہ فیصل سے، اگر آپ کہو تو میں آ جاتا ہوں، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہیں، اگر آپ اتنی اجازت دیتے ہیں، میں ہیلی کاپٹر پہ رہوں گا، اوپر سے خانہ کعبہ کا نظارہ کروں گا۔ شاہ فیصل نے کہا تھا تمہاری میری دوستی عرب کے باہر، جزیرۃ العرب کے باہر، میرے نبی کا فرمان ہے یا کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ بس اس بڑے درجے کے آدمی شاہ فیصل تھے۔ شاہ فیصل جب مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑے تحائف دینے لگے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے شاہ فیصل کے سامنے للکار کا کہا، شاہ فیصل حق والوں کے پہلے حق دو، بعد میں ہمارے تحفے کی فکر کرنا، پہلے حقوق والے کے حقوق دے دو۔ یہ وہ علماء تھے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جب گرجتے تھے اور بے انتہا زبردست طریقے سے حق کو بیان کرتے تھے تو بادشاہوں کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ شاہ فیصل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کیا کہ جن کو اتنے بڑے تحفے تحائف دینے کے بعد وہ اس کو ٹھکرا رہے ہیں اور ہم کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وہی شاہ فیصل کے لیے حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہارے والد کا معمول کیا تھا۔ ان کا بیٹا بھی بیٹا تھا، وہ کہنے لگے حضرت بات آج یہ نہیں ہوگی، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، کسی کی سوانح لکھنے کا مہینہ نہیں۔ اگر آپ کو میرے والد کی سوانح لکھنا ہے رمضان کے علاوہ آ جاؤ، یہ مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے، ہم یہاں تو اپنی سلطنت کے اور بادشاہت کے سارے کام رمضان سے پہلے کر دیتے ہیں۔ رہا مسئلہ مہمان نوازی عبادت کا، اب آ جاؤ۔ حضرت کہہ رہے کہ اس وقت تو روزے کا وقت ہو گیا تھا، میں نے جب دیکھا تو سارے دسترخوان بچھے ہوئے، سینکڑوں لوگ حضرت شاہ فیصل کے بیٹے کے دسترخوان پہ تھے، سینکڑوں حجاج کرام اور سینکڑوں کے سڑک زائرین حرم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو صرف پانی اور کھجور رکھا گیا تھا۔ میں نے کہا کیا بڑا کنجوس آدمی ہے، بات تو بڑی بڑی کر رہا ہے، اور افطاری کے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں، مگر جب افطاری ہو گئی، نماز ہو گئی، اس کے بعد عالی شان دسترخوان بچھا اور بے شمار انواع قسمے کے کھانے تھے۔ میں حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد میں وہاں پھر کہنے لگا کہ آپ اپنے والد کی سوانح بیان کر لو، مجھے کتاب لکھنا ہے۔ کہنے لگے رمضان کے بعد، رمضان میں ہم سارے کاموں کو بالائے طاق رکھتے ہیں، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ہمارے ساتھ آؤ، رات میں تم بھی عبادت کرو، ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھے بڑے بڑے شہزادے اور بڑے بڑے گھرانے کے لوگ
کوئی طواف کر رہا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا، کوئی اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہا. ایک ماحول تھا اس وقت تو کھا، اور الحمدللہ آج بھی ہے. حجاج کرام جاتے ہیں رمضان میں، دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے کام رمضان سے پہلے نمٹ لیتے ہیں. رمضان عبادت کا، رمضان تلاوت کا، رمضان ہمدردی کا، رمضان بھائی چارگی کا، رمضان دعاؤں کا، رمضان استقامت کا، رمضان اللہ کے پاس اپنے عاشقانہ معاملے کو بتانے کا مہینہ ہے. رمضان افطاری خوب کرنے کا نام نہیں، رمضان سحری میں بہترین کھانے کا نام نہیں، رمضان ہوٹلوں کی زینت بننے کا نام نہیں، رمضان دسترخوان سجانے کا نام نہیں. رمضان کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. اور خیر وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، روزی وہ مل رہی ہے، مگر اصل روزی روحانیت کی روزی ہے کہ روح خوش ہو جائے اور روح اللہ سبحانہ و تقدس کو خوش کرنے کا کام کرے. جسم کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں، جسم کو کیا لگتا ہے اس کو حاصل کر لیتے. روح کو کیا لگتا؟ روح آسمان سے آئی، اس کی غذا بھی آسمانی. زمین سے جسم بنا، اس کی غذا بھی جسم سے، زمین سے ہے. جتنی بھی غذائیں زمین سے ہے، کیونکہ جسم اللہ تعالیٰ فرماتے نا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اسلامی طریقہ ہے قبر میں ڈالنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس بات کا اقرار کر دیا جاتا کہ تمہیں کو اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی میں لوٹایا جا رہا، اسی سے نکالا جائے گا. تو پتہ یہ چلا یہ جسم مٹی سے بنا، اس کی غذائیں بھی مٹی سے، اس کی ضرورتیں بھی مٹی سے. یہ طاقتور ہوگا مٹی کی غذاؤں سے. مگر روح عرش الہی کے سامنے ایک بہت بڑا مقام ہے، مقام حسیرۃ القدس. وہاں پر روح ہے، یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر اسٹرانگ ہوتا، طاقت ہوتا روحانی کام کرنے سے. اس کی غذا کیا؟ تلاوت. اس کی غذا کیا؟ عبادت. اس کی غذا کیا؟ اللہ کے راستے میں شہادت. اس کی غذا کیا؟ تمام دینی کام، تمام نیک کام. اس کی غذا ہے جتنا نیک عمل کرتا رہے گا اتنا روح اسٹرانگ ہوگی. یہ روح جب اسٹرانگ ہو جائے گی تو ساری دنیا پر اثر انداز ہوگی. سرکار کی روح اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی، اپنے جسم کو لے کر عرش مولا تک پہنچی. روح اسٹرانگ ہو گئی تھی آپ کی. وہ تو روحانی طاقت تھی. آپ نے اشارہ کیا تھا چاند کی طرف، جسم آپ کا ظاہر میں تھا، آپ کی روح کی طاقت تھی. اور اشارہ چاند کی جانب کیا تھا. قرآن اتر گیا اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ اللہ کہہ رہے قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. میرے اور آپ کے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ آپ کا جسم اس کے مقابلے میں ہلکا ہو گیا تھا. آپ نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے کیا، قیامت کو قریب کر دیا. ایک مرتبہ اشارہ کیا، سورج کو قریب کر دیا. یہ سارے کے سارے کمالات روحانی ہوتے ہیں. جسم تو مٹی سے بنا ہوا ہے. سرکار کی بات نہیں بتا رہا ہوں، سرکار کا تو ہر پہلو مبارک ہے، ہر چیز مبارک ہے آپ کی. آپ کی کسی بھی چیز میں گستاخی کرنا کفر ہے. کفر آدمی کافر ہو جاتا ہے. مگر تمہاری میری بات، ہمارا جسم سے ہمارا ویلو نہیں اللہ کے پاس. ہماری جسم کی حقیقت قرآن بیان کر رہا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تم پہلے کیا تھے، اس کے بعد کیا ہوئے، اس کے بعد کیا ہوئے، اور اب کیا ہوئے. حقیقت ہماری ناپاک منی کا قطرہ ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک دور وہ بھی گزرا کہ وہ قابل تعریف بھی نہیں تھا. ہماری حقیقت قرآن بیان کر رہا. پھر ہماری تعریف کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہماری روح کے طاقتور ہونے سے. یہاں جسم روح کے تابع ہے، مرنے کے بعد جسم اس کے تابع ہوگا، روح کے تابع ہوگا. وہاں جسم کو تکلیف نہیں ہوگی، وہاں جسم تو ختم ہوگا، قبر میں ڈال دیا ملیا میٹ ہو گیا. مگر روح کی تکلیف ہوگی تو جسم کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے. جسم کو تکلیف دو، روح کو تکلیف ہوتی. وہاں روح کو تکلیف دی جائے گی، جسم کو تکلیف ہوگی. اگر خالی جسم کو تکلیف ہوتی مرنے کے بعد تو جلانے والے تو خوش ہو جاتے. جلانے والے بولتے ہم نے جلا دیا، ختم کر دی. اور قبر میں ڈالنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے آدمی. چند دنوں کے اندر بہت کم لوگوں کی خبریں برقرار رہتی ہیں. کئی لوگ تو مٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جسم ختم ہوگا. مگر نہیں، اصل تعلق مرنے کے بعد روح سے شروع ہوتا ہے، روح سے. یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلم کا جلانا بھی غلط ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پنڈت نے اعتراض کر دیا. وہ کہنے لگے تم کیسے لوگ ہو، ایک آدمی مر جاتا خبر کے حوالے کر دیتے ہیں. حضرت شاہ صاحب تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑے بڑے باتوں کو چٹکیوں میں حل کرتے تھے. حضرت شاہ صاحب کا وہ مقام تھا، علمی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، نسبی اعتبار سے بھی اعلیٰ مقام کے فائز تھے. علم ایسا تھا، ان کا دریا بہتا تھا علم کا. بڑے بڑے علماء سیکھنے کے لیے آتے تھے. اور روحانی اعتبار سے یہ حالت تھی کہ دنیا کے عجائب، دنیا کے اسرار ان کے اوپر کھلتے تھے. اور
نسبی اعتبار سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اولاد میں ہیں۔ ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھانے کے لیے کوئی خاندان اس وقت تو آیا ہے، وہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے۔ اس سے پہلے قرآن عربی میں تھا، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ان کے خاندان کے ایک بیٹے نے ترجمہ کیا، اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا، اور جو بھی محدث بنتا اس کی سند پہلے شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے، اس کے بعد آگے جاتی امام بخاری تک۔ تو ہندوستان پہ شاہ صاحب کا بہت بڑا مقام ہے، شاہ صاحب کا بہت بڑا احسان ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس وقت کہا، بھائی ادھر آؤ، ایک بات بتاؤ، دیکھو زمین کی حیثیت ماں کی سمجھو، روح کی حیثیت باپ کی سمجھو، اور جسم کی حیثیت زمین کی طرح سمجھو، اور روح کی حیثیت باپ کی طرح سمجھو۔ ایک آدمی ہے، اگر اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا، گھر سے کہیں جا رہا ہے سفر میں، اور جاتے وقت اب سچ بتاؤ انہیں کس کے حوالے کرے گا؟ ماں کے حوالے کرے گا یا خادمہ کی؟ آگ خادمہ کی حیثیت ہے، کام کرتی ہے، کہ کسی چیز کو پکانا ہوتا ہے تو آگ جلایا جاتا ہے، تو آگ خادمہ کا کام کرتی ہے۔ اب ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے تو اس وقت تو بچہ ماں کے حوالے کرے گا یا خادمہ کے حوالے کرے گا؟ عقل بھی یہ کہتی ماں کے حوالے کرے گا، خادمہ کے تھوڑی حوالے کرے گا۔ تو کہنے لگے شاہ صاحب نے، ارے بھائی ہمارا جو جسم ہے یہ ماں کی طرح ہے، روح باپ کی طرح ہے۔ ایک آدمی یعنی روح جب نکل رہی ہے اس کی، جب اس کی روح نکل رہی ہے یعنی باپ جا رہا ہے اس کا، تو اس وقت اب یہ جسم اس کے ماں کے حوالے، جسم جس کو ماں کی حیثیت دی گئی یہ ماں کے حوالے کیا جائے گا یا آگ کے حوالے جس کو خادمہ کی حیثیت دی گئی؟ تو سمجھ میں آؤ شاہ صاحب بڑی بات چھوٹے سے مسئلے میں سمجھا رہے۔ کیا پنڈت لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے کچھ سوچ رہے تھے، کبھی کبھی کچھ سوالات ایسے ایسے ٹیڑھے بنگے میں کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک پنڈت نے سوال کیا، اے مسلمانوں تم تو کہتے کہ تم جو مرغی ذبح کرتے ہو حلال ہے اور اللہ کی ماری ہوئی مرغی حرام ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ مار دے حرام ہو گئی اور تم اس کو ذبح کرے حلال ہو گئی۔ علماء ہوتے بڑے بڑے بات چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ وہ عالم نے کہا اس کو علمی دلائل دینے کے بعد سمجھے گا نہیں ہے۔ اس وقت پنڈت جی ایک کام کرو، مجھے پانی کی پیاس لگی، وہ نل میں سے پانی لے کر آؤ۔ بلکہ وہ پنڈت ہی کو شاید پیاس لگی تھی، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں پانی پینے جاتا ہوں، کہ نہیں جاؤ آپ ٹٹی ہے۔ اب وہ وہاں جا کے پانی پی رہا ہے، فوراً ان کے پیچھے آ کر ہاتھ رکھ دیا۔ مولانا نے کہے تھے پنڈت صاحب ایک بات بتاؤں، برا تو نہیں مانیں گے؟ بولے کیا؟ کہا یہ دوسرے کی بناوی ٹٹی سے پانی حلال ہے، خود کی ٹٹی کا پانی حرام کیوں ہے؟ جو تم پیشاب کرتے ہو کیوں نہیں پیتے؟ یہ تو خود کی ہے نا۔ جیسے تمہارا سوال کا کہنا یہ ہے اللہ کی ماری ہوئی حلال ہے، حرام ہے، اور تمہاری زبان کی حلال ہے۔ شاہ صاحب ہر چیز کا، پنڈت صاحب ہر چیز کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ ساری چیزوں میں حکمت رکھتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ لوگوں کا اپنا اعتراض ہے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم اسی مٹی میں پیدا کیے گئے، اسی مٹی میں لوٹائے جاؤ گے، اسی مٹی سے لائے۔ تو ہماری جسم کی غذا مٹی سے، روح کی غذا عرش الہی سے آئی، جتنی چیزیں عرش الہی سے آئی، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات، نبی کا مبارک طریقہ، یہ روح کو طاقتور بنائے گا۔ یہ مہینہ روح کو اسٹرانگ کرنے والا مہینہ ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ ہم نے ابھی روح کی طاقت دیکھی نہیں، روح کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے، کائنات کے اسرار اور بھید کھول دیتے ہیں۔ ہم نے ابھی جسم کی طاقت دیکھے ہیں، عقل کی طاقت دیکھے ہیں، عقل کے آگے ایک روح ہے جو اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ صحابہ کو پوچھو، یہ روحانی طاقت تھی۔ خالد بن ولید کے اندر اتنی طاقت کیسے آئی تھی؟ 125 جنگوں کے اندر مقابلہ کیا، تلواریں، ایک جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی، ایک جنگ میں 9 تلواریں، مگر یہ حالت ہے شہادت کی موت مرنے کے بجائے بسترے پہ چلے گئے۔ ایسے صحابہ سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے، حضرت عمر کی کئی کی طاقت تھی، جسم کی طاقت ہوتی تو جسم تو مدینہ میں تھا، پھر وہاں کون سا روگ تھا جو ایران کے اندر کپ کپاہٹ تاری ہوتی تھی، کسرا کے اندر کپ کپاٹا، روم کے اندر کپ کپاٹا، پوری دنیا کے اندر حضرت عمر کا ڈنکا پیٹا جا رہا تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ حضرت عمر راستے سے چڑھے، ایک مرتبہ شیطان مل گیا، حضرت عمر نے اسے پکڑا اور اس سے کشتی ہوئی، اٹھایا، حضرت عمر نے پٹک دیا، ایک بار پٹکا، 2 بار پٹکا، 3 بار پٹکا، اور چوتھی مرتبہ کہنے ارے کتنے کمزور ہوتے تھے، ولی نہیں گلے سے حضرت عمر نے شیطان پہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرتبہ مقابلہ، حضرت ابو ہریرہ نے اٹھا پٹکا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے،
ایسے کئی صحابہ ہے جنہیں شیطان سے مقابلہ کیا، بڑے بڑے جناتوں سے مقابلہ کیا، بڑی بڑی لشکروں سے مقابلہ کیا، بڑے بڑے درندوں اور پرندوں سے مقابلہ ہوا، سمندروں سے مقابلہ ہوا، طوفان کے اندر چلے اور طوفان راستہ دے دی۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ جسم کی طاقت کے ساتھ روح کی طاقت تھی، جو رسول اللہ نے ان کی روحانیت کو اسٹرانگ بنایا تھا۔ رمضان اور قرآن روح کو بنانے کا مہینہ ہے، اس کو بناؤ۔ اس کی غذا یہ نہیں پکوڑے اور بھجے نہیں، اس کی غذا قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، عبادت۔ جتنی زیادہ عبادت ہوگی، جتنی زیادہ دعائیں ہوں گی، جتنی زیادہ تلاوت ہوگی، وہ اتنی اسٹرانگ ہوگی۔ بیٹا یہاں ہوں گا، کائنات کے تمام بھید اس کے اوپر کھل رہے ہوں گے، پھر سمجھ میں آئے گا اسلام کی طاقت کیا اور قرآن کی طاقت کیا، اور اللہ کیا دیتے اس سے۔ اس لیے آنے والا مہینہ مبارک مہینہ یہ اپنے روح کو بنانے کا مہینہ ہے۔ اس ضمن چیزیں جسمانی تو مل جاتی ہے، ایک سے کھانے پکتے اور ایک سے کھانے کھا جاتا ہے آدمی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کئی بیمار شوگر کے مریض بڑے بڑے میٹھے ہڑپ پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور رمضان ہوتے بھی گولیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو رمضان کی برکت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔